میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے 3 مختصر احادیث مبارکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے ان سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل بتایا، وہ فوراً جو بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی وہ فوراً وہ کام کرتے تھے۔ ہم لوگ چونکہ آزماتے رہتے ہیں اس لیے ہمارے کام نہیں ہوتے۔ تو 3 مختصر احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو عمل کرنے سے یہ بڑے آسان ہے، روزمرہ زندگی میں آپ اس کو اپنے روٹین میں لائیں، اپنے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی دنوں میں آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی زندگی سنور جائے گی، بلکہ آپ کے بچے آپ کی نسلوں میں بھی غریبی نہیں رہے گی۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی غربت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اور گھر میں بڑے فاقے پڑ رہے ہیں، اور قرض نے اتنا پریشان کر لیا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ مختصر کام کرو کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہو یا اپنے کاروبار کی جگہ پہ دکان میں داخل ہو تو آپ مختصر 3 کام کرو کہ ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ دوسری بات یہ کہ مجھ پہ درود شریف بھیجو، کوئی بھی مختصر درود، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام اگر آپ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں تو اور بیسٹ ہے، سب سے بہترین ہے۔ اگر یہ نہیں تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہو تو میں پھر خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ خالی جگہ آپ گھر میں داخل ہو یا اپنی دکان میں داخل ہو یا اپنی فیکٹری میں، جو بھی آپ کی ملازمت کی جگہ ہے، جب وہاں آپ داخل ہوں تو یہ عمل کرنے کے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ بولیں، اس کے بعد پھر آپ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ صحابی نے چند دن گزرے تھے کہ انہوں جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اڑوس پڑوس میں بھی اللہ نے اس عمل کی برکت سے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی مالدار ہو گئے۔ یعنی اکیلے آپ نہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی اس کے اثرات، وہ جتنا اخلاص سے آپ پڑھیں گے، یہ جو ہمارے کام ہے اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم بعض چیزیں آزمانے کے لیے پڑھتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے۔ ان کو 100% یقین تھا، اللہ نے 100% اور 100% کے کام کر دیے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی وہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریبی ہے اور حالات ہی نہیں بدل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ جو ملائکہ کی اور جو مخلوقات ہیں دوسری جن کو رزق دیا جاتا ہے، ملائکہ کی تسبیح، آپ اس کو صبح طلوع فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے اس درمیان میں اس کو ایک تسبیح پڑھیں تو آپ مالدار ہو جاؤ گے۔ تو وہ تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سکھائی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ طلوع فجر، جب فجر کی اذان تھوڑی سی دیر بعد ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے طلوع فجر، لیکن ہم آسانی کے لیے کہ جب اذان فجر ہو جائے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین ٹائم یہ ہے کہ آپ 2 رکعت جو فجر کی نماز جو فرض ہے اس سے پہلے جو ہم 2 سنتیں ادا کرتے ہیں، جب آپ 2 سنتیں ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ ایک تسبیح پورے 100 مرتبہ، اس میں ٹائم شرط ہے اور تعداد شرط ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ،
یہ میں اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا. یہ کلمہ آپ نے یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اور ایک جو ہے نا یہ سنت آپ پڑھ لیں. اس کا ٹائم جو ہے نا طلوع فجر سے لے کے اور طلوع آفتاب یعنی سورج کی جو ہے نا طلوع ہونے سے پہلے اس درمیان میں جو فجر کا ٹائم ہے اس میں آپ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہترین طریقہ ہے کہ آدمی 2 رکعت سنت پڑھ کے اس کو 100 مرتبہ پڑھے, پھر اس کے بعد جو ہے نا فرض پڑھ لے, اس کے بعد فرض پڑھ لے. لیکن اگر کسی نے جو ہے نا نماز پڑھ لی اور وہ فجر کا ٹائم ابھی جو ہے نا طلوع آفتاب نہیں ہوا ہے تو وہ 100 مرتبہ پڑھیں گے, تب بھی جو ہے نا یہ فجر کے ٹائم سے لے کے اور طلوع آفتاب کے درمیان میں جس ٹائم بھی پڑھیں گے تو یہ اس کو جو ہے نا ثمرات پہنچ جائیں گے. وہ کیا جو ہے نا وہ صحابی نے تھوڑے دنوں کیا تو ان کی بھی غریبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی اور وہ مالدار ترین بن گیا. تیسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک جگہ پہ گئے. ایک صحابی جو ہے نا مسجد میں ایسے ٹائم پہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی نماز کا ٹائم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اسامہ رضی اللہ ہو کہ آپ اس وقت مسجد میں, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالات سے بڑا تنگ آ گیا ہوں, قرضوں نے اتنے پریشان کیا ہے, وہ غریبی نے اتنا پریشان کیا ہے کہ میں جو ہے نا چھپ کے بیٹھا ہوں مسجد میں تاکہ جو ہے نا اللہ سے مانگو کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا ایک مختصر عمل بتایا تھا کہ آپ صبح اور شام, صبح جو ہے نا نماز کے بعد اور شام کو جو ہے نا آپ عصر سے لے کے عشاء تک جو بھی سونے سے پہلے آپ 10 مرتبہ صبح یہ جو ہے نا کلمات پڑھ لیں اور شام کو جو ہے نا 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں. 2 کلمات یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس کا بھی میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ لگا دوں گا. 10 مرتبہ صبح کے ٹائم پہ نماز فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یا عصر کے بعد 10 مرتبہ. بہترین ٹائم اس کا فجر کے بعد ہے اور نماز مغرب کے بعد اس کا بہترین ٹائم ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا کہ جو 10 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ جو 3 میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھی ہے, جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا وہ کیا ان کی نسلیں بھی جو ہے نا غربت سے دور ہو جائیں گی, ان کے اوپر جو ہے نا اللہ مالداری کو طاری کر دیں گے, ان کے گھر میں اللہ جو ہے نا برکات اور جو ہے نا ان کو مال و دولت اتنا دے دیں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ. تو یہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں, بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی نصیحت کرو اور یہ سکھا دے بچوں کو. انشاءاللہ ان میں کبھی غربت نہیں آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضروری ہے, حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے اور وہ اس پہ عمل کر لے تو مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب مل جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ. تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.